چلنے والا بنا دے۔ کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو 5-4 منٹ کا وقت آپ کے پاس، چلو اگر 10 بھی ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں، اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ 5-10 منٹ میں ایسا کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ عصر کے بعد مغرب سے پہلے، اور اسی طرح فجر کے بعد، لیکن طلوع آفتاب سے پہلے۔ سوال ہے کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ وراثت کے اندر نا بہنیں جو ہوتی ہیں وہ اصل میں اپنے بھائیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن وہ اس ڈر سے چھوڑتی ہیں کہ کل کو کہیں گے جی وہ ہم ملنا نہیں چاہتے، یا اس لیے سے کہہ دیں گے بعض کہتے ہیں ہم نہیں لے رہے۔ آسان لفظ اس بہن کی کتے جیسی عزت نہیں ہوتی جو بہن حصہ مانگ لے، یہ آسان زبان میں کہہ رہے۔ یہ اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ ہماری معاشرتی خرابی ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن مجید کے حوالے سے 4 پارے سورہ نساء میں یہ جو یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ وراثت کے مسائل ایک پورے رکوع میں اللہ نے بیان کیے۔ بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے کہا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بیان کردہ حدیں ہیں، یعنی یہ وہ حدود و قیود ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی، بھائی کا ڈبل اور بہن کا سنگل، لیکن یہ اللہ نے مقرر کر دیا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ من یتعد حدودہ، جس نے بھی ان حدوں کو توڑا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اب وہ حاجی ہو، وہ نمازی ہو، وہ زکاتی ہو، وہ مسجد بنوا کے گیا ہو، مدرسہ بنوا کے گیا ہو، سارے بچوں کو حافظ بنوا کے گیا ہو، اگر بیٹی کا حق مار کے گیا ہے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اگر کسی کے ماں باپ نے یہ غلطی کی ہے تو ان کے بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو عذاب سے بچائیں، اور اگر ماں باپ نے ان کو جائیدادیں دیں اور ان کی بہنوں کو محروم کیا تو ان کو چاہیے کہ اپنی جائیدادیں واپس جمع کریں اور کسی عالم کو بیچ میں بٹھا کر شریعت کے مطابق اس کی تقسیم کریں، تاکہ ماں باپ پر ہونے والا اس کے نتیجے میں جو عذاب ہے اللہ رب العالمین ان کو اس عذاب سے بچا لے۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ میرے ابا نے یہ وصیت غلط کی ہے اور اس کو شریعت کے مطابق درست کر دے، اس وصیت کو تبدیل کر دے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ ایسا ہمیں کرنا چاہیے۔ جی کوئی صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، تو اس کے بعد کھو کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ہاں، یہ دعا کی مالش کہلاتی ہے، ذکر یہ نہیں ہے، یہ دم ہے۔ ذکر مالش نہیں کیا جاتا ہے، ذکر تو اللہ کا نام آپ جپتے ہیں، اس پہ جو اجر ہے وہ پانے کے لیے۔ اب آپ سے اس دوسرے مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ بھی میں مالش کر لوں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھی میں محفوظ ہو جاؤں بیماریوں سے۔ تو یہ اگر تو آپ بیماریوں کے لیے پڑھ رہے ہیں کوئی چیز، ٹھیک ہے، آپ بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ اجر کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ صرف پڑھیں جس طرح سنت ہے۔ ہاں، جو چیز اللہ کے رسول نے کی، مثلا آپ سونے سے پہلے کچھ دعائیں آپ پڑھتے تھے، اور وہ پڑھنے جیسے آخری 2 سورتیں ہیں، سورہ اخلاص ہے، یہ آپ پڑھتے تھے اور پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے۔ ہر ذکر نماز کے بعد نہیں، سونے سے پہلے پھر وہ پڑھ کے پھونکتے، اور پھر اپنے سر سے لے کر اس طرح بازو پہ، ٹانگوں پہ، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا، پھر اس ہاتھ کو، یہ ویکسین ہے، یہ ذکر نہیں تھا، یہ ویکسین تھی کہ آپ بیماری سے پہلے ایک ایسی ویکسین لے رہے ہیں جو آپ کو آنے والی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے، آنے والے خطرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو جو چیز ڈاکٹر نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس کو اسی مقصد کے لیے رکھیں۔ جی اور کوئی ساتھی؟ گروی مکان کے بارے میں بتا دیں۔ گروی یا پگڑی والا، پنجاب کی گروی اور کراچی کے گروی میں بڑا فرق ہے۔ پنجاب میں جو گروی چلتا ہے یہ بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔
وہ گروی یہ ہے پنجاب والا، اگر میں غلط سمجھا ہوں تو میری اصلاح کیجئے گا، پنجاب والا گروی یہ ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے 50 لاکھ روپے ادھارے چاہیے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ آپ کہتے ہیں میرے پاس مکان ہے، میں وہ آپ کے پاس گروی رکھوا دیتا ہوں۔ اسلام اس کو یوں کہتا ہے کہ جب گروی آپ رکھاتے ہیں تو اسلام کہتا ہے یہ گروی رکھی جانے والی چیز بطور ضمانت کے ہے، بطور استعمال کے نہیں، یہ اس ضمانت یعنی گارنٹی کے طور پر ہے کہ بھی پتہ نہیں میں 50 لاکھ لے کے بھاگی نہ جاؤں، کھا نہ جاؤں، تو اس کے پاس اس کے اگینسٹ میں اتنی مالیت یا اس سے زیادہ مالیت کی کوئی چیز ہو تاکہ وہ بھی تسلی میں رہے۔ اچھا، اب جس کے پاس آپ نے مکان گروی رکھوایا ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ 50 لاکھ مجھ سے لے جائیں، مکان آپ میرے پاس گروی رکھا دیں، لیکن اس مکان میں آپ جتنے تک میرا یہ 50 لاکھ واپس نہیں کریں گے میں اس مکان میں رہوں گا، میں اس مکان میں رہوں گا۔ وہ اس مکان گویا وہ 50 لاکھ کا فائدہ کرائے کی شکل میں اٹھانا چاہ رہا ہے، سیدھا سیدھا سود کھا رہا ہے، وہ کرائے کی شکل میں اٹھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کی سواری پر بھی نہ بیٹھو۔ جیسے آپ کسی کو 1000 روپیہ دیا ہے آپ نے، اور وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ نے کہا اگلے جمعہ میں آپ کو 1000 لوٹا دوں گا، تو اب اس نے کہا یار اس نے مجھے 1000 لیا ہے، میرا پڑوسی بھی ہے 1000 دیا ہے، چلو اس کی دکان بھی میری دکان کے قریب ہے، چلو اس کو روزانہ جب تک میرے پاس اس کا 1000 روپیہ ہے اس کے گھر سے میں اپنے موٹر سائیکل پر یا اپنی گاڑی میں بٹھا کے اس کو لے جایا کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو تمہارا قرضہ دینے سے پہلے سے تمہارے درمیان یہ طریقہ چلتا تھا پھر تو ٹھیک ہے، اگر قرضہ دینے کے بعد یہ طریقہ شروع ہو رہا ہے تو فرمایا سود ہے۔ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، فرمایا ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ سیدھی سادی بات۔ اس مسئلے پر اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے ہو پوری معیشت کے بارے میں، میری ایک کتاب ہے جانب حلال کے نام سے، جانب حلال، کتاب و سنت.com سے بھی آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ جدید دور کے جتنے بھی مسائل ہیں پیسوں کے حوالے سے، یہ کریڈٹ کارڈ ہے، یہ ڈیبٹ کارڈ ہے، یہ لکی نمبر ہے، گولڈن کی ہے، پرائز بانڈ ہیں، اسلامک بینکنگ ہے، دوسری بینکنگ ہے، انشورنس ہے، بیمہ ہے، تکافل ہے، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ سارے مسائل زیر بحث ہیں۔ آپ کو اگر ڈیٹیل چاہیے تو نیٹ سے وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کریں کتاب و سنت.com سے اور اس کو پڑھیں، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ۔ کس کو؟ دیکھیے فمن استر غیر باغ، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی لفظ قرآن میں آئے اور اس کو کہیں بھی اپلائی کر دو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کو کسی نے کہا کہ میاں تو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھیا کر۔ اس نے کہا قرآن میں نہیں آیا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، تو قرآن تو منع کرتا ہے۔ اس نے کہا بدبخت تو صرف نماز کے قریب نہ جاؤ پڑھ رہا ہے، آگے والے الفاظ بھی تو پڑھ۔ بولے پہلے اس پہ تو عمل کر لوں، آگے والے بعد میں پڑھوں گا۔ فمن استر غیر باغ، یہ لفظ اللہ نے کب کہا؟ جب کوئی بندہ بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے اور جان بچانے کے لیے حرام کے سوا اس کے پاس کچھ نہ ہو، جان جا رہی ہے اور جا صرف بھوک کی وجہ سے رہی ہے، اور جان بچانے کے لیے حرام کے سوا کچھ نہ ہو، تو اس کو قرآن اضطرار کہتا ہے۔ اب یہ اگر جان بچانے کے لیے بغاوت کا ارادہ نہ ہو، اتنی حرام کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے،
یہ نہیں کہ پھر گٹھڑی باندھ کے ٹفن بھر کے گھر والوں کے لیے بھی لے جائے، نہیں، صرف اتنا کہ اس کی جان بچ جائے۔ مکان کوئی کرائے پر کسی کو دے یا نہ دے، اس سے کون مرتا ہے؟ اس سے کون مرتا ہے؟ لوگ فٹ پاتھ پہ زندگی نہیں گزارتے، لوگ خیموں میں زندگیاں نہیں گزارتے۔ کشمیر والے، فلسطین والے جن کے اب گھر بھی نہیں ہیں، جو بچ گئے ہیں، کیا وہ بچے ہوئے نہیں ہیں؟ ان سے زیادہ مجبور کون ہوگا؟ لاہور والو، کراچی والو، اللہ تم سے پوچھے گا۔ ہم تو روز پیٹ بھر کے روز، یقین مانیے اتنا اللہ دیتا ہے۔ میں ابھی ایک جگہ پہ تھا جہاں سے میں آیا ہوں، اتنی پرتکلف انہوں نے اہتمام کیا کہ میں کھا ہی نہیں سکا۔ یہی ذرا تصور کرو، فلسطینیوں کے پاس اللہ کی قسم کھانے کو کچھ بھی نہیں، بیمار ہوں تو دوائی کے لیے کچھ نہیں، رات گزارنی پڑے تو چھت نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑے تو سواری نہیں ہے۔ بچے اماں ابا کی آواز لگاتے ہیں، نہ باپ جواب دیتا ہے نہ ماں جواب دیتی ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے۔ یہ اللہ ہم سے پوچھے گا، اس کی بھی فکر کیجئے، فریجیں بھر کے رکھنے والوں، اس کی بھی فکر کیجئے کہ اللہ نے ہمارے مرنے کے بعد ہم سے یہ سوال کرنا ہے۔ 5 باتوں کا جواب دیے بغیر کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے گا، ہل بھی نہ سکے۔ تمہیں میں نے جوانی دی کہاں گزاری، عمر دی کہاں گزاری، مال دیا کہاں خرچ کیا، صحت دی اس کا کیا مصرف رکھا تھا، ہر بات اللہ پوچھے گا۔ زندگی دی اسے کہاں کھپایا۔ تو یہ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہماری چھاتی پہ آ کر کے بیٹھ جائے، آپ اس کے لیے تیاری کیجئے۔ حضرت جو 3 دن سے ناراض رہتا ہے مسلمان بھائی، تو اس کے بعد ناراضگی کو لمبا کر دیتا ہے، تو جو نمازیں سینٹر میں ہوتی ہیں، اگر 2 ویک بعد اگر وہ صلح بھی ہو جاتی ہے، وہ نمازوں کا کیا، اس کی کیا صیغت ہے؟ وہ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن ایک مہلت ہے کہ تم اپنے معاملات درست کر لو، اگر 3 دن تک وہ صلح نہیں کرتے، بشرطے کہ وہ جھگڑا اسلامی کسی مسئلے پر نہ ہو، دنیاوی ہو، یار یہ میرے پیسے کھا گیا، یہ دنیاوی معاملہ، اسلامی معاملہ نہیں۔ اسلامی معاملہ یہ ہے کہ یہ مشرک ہے، یہ بدعتی، میرا اس سے اختلاف ہی ایک ہے کہ تو غیر اللہ کو سجدہ کیوں کرتا ہے، صرف اللہ کو سجدہ کر، یہ اختلاف اللہ مانتا ہے، اسے پسند کرتا ہے۔ مسلمان بھائی کا مسلمان کے ساتھ جھگڑا ہے کہ جی یہ میرا داماد ہے، یہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ہم نے بات چیت چھوڑ دی۔ یہ دکاندار ہے، یہ سودے میں میرے ساتھ ڈنڈی ماری، اس نے چیز صحیح نہیں، ہم نے بات چیت سلام دعا ختم کر۔ اللہ 3 دن کی مہلت دیتا ہے، 3 دن کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں دونوں کی نمازیں اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ 3 دن کے بعد اس میں ان 3 دن کے اندر اگر کسی ایک نے ہاتھ بڑھا لیا، اس نے کہا بھائی چلو غلطی ہو گئی ہم سے، میں معافی چاہتا ہوں، السلام علیکم کر کے ہاتھ بڑھا دیا، تو وہ اس میں سے نکل جائے گا، اور جو اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے اس کی نمازیں قبول نہیں ہونے کی۔ بعد میں وہ توبہ کرے، کچھ مرضی کرے، اللہ کی مرضی، قیامت سے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اس کو تو کوئی مولوی بند نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی، پھر اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے۔ جناب اچھا یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ 7:30 تک سوالات رکھیے گا، اس کے بعد نہ رکھیے گا۔ جی خواتین کا طلاق ہو گئی کو کیا کیا؟ ایک متعلقہ عورت کی عدت اور ایک بیوہ عورت۔ نہیں، متعلقہ کے بعد کچھ اور بھی پوچھا ہے۔ اچھا
जिस दिन उसने तलाक दी और जिस लम्हे तलाक दी उसी वक्त उसकी इद्दत शुरू है, वो उसका पहला दिन है। और ये इद्दत चांद के महीने के हिसाब से शुमार होगी। अगर वो औरत हैज़ा है यानी उसे हैज़ आते हैं तो उसकी इद्दत 3 हैज़ है, यानी मेंसेस उसे 3 मरतबा आ जाए, 3 पीरियड वो गुजार ले, जो महीना आते हैं मंथली जो आते हैं वो 3 दफ़ा आ जाए। अगर आज उसने तलाक दी और 3 दिन बाद उसे मेंसेस आ गए तो 1 महीना उसका गया। तो इस तरह 3 मेंसेस वो पूरे करे। अगर किसी औरत को बीमारी या किसी वजह से मेंसेस नहीं आते तो वो चांद के 3 महीने पूरे करे। कोई औरत हामला है और उसको मर्द ने तलाक दे दी है तो उलातुल अहमाल अजलहुन्ना अन यदाना हमलहुन्ना, तो वो औरत वज़ा हमल तक इद्दत गुजारेगी, यानी बच्चा होने तक। वो 2-3 दिन भी हो सकते हैं, वो 9 महीने भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आज उसने इद्दत दी, औरत हमल के बिल्कुल आखिरी अय्याम में थी, डॉक्टर ने परसों बुलाया हुआ था और परसों उसको डिलीवरी हो गई, इद्दत उसकी ख़त्म। और ऐसा भी हो सकता है कि आज उसका पहला महीना था, खावन ने तलाक दे दी और उसको पूरे 9 महीने इद्दत बैठना पड़ेगा और वो बच्चा निकलवा नहीं सकती या निकलवाना हराम है। अब रही बेवा की, बेवा के लिए अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यतवफ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा, जिन औरतों के खावन फौत हो जाते हैं और अपनी बीवियां छोड़ जाते हैं उनकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है। उसके लिए हैज़ का कोई ताल्लुक नहीं, 4 महीने 10 दिन, और ये सबसे ज़्यादा इद्दत की लिमिट है। पढ़ना इसमें कुछ नहीं होता, जो नमाजें हैं वो पढ़ेगी, वो पहले भी पढ़ती थी। कुछ लोग पर्दे के मसले आके पूछते हैं जी इद्दत में औरत है किस किस से पर्दा करे। जिस से पर्दा इद्दत से पहले था इद्दत में भी उसी से पर्दा है, इद्दत के लिए अलग से कोई पर्दा नहीं। ये हमने गलत कंसेप्ट बना लिया है कि पर्दा औरत इद्दत में करेगी, महरम के साथ औरत सिर्फ हज या उम्रे में जाएगी, बाकी सारी दुनिया की सैर करेगी, महरम की ज़रूरत नहीं। हालांकि महरम की ज़रूरत अल्लाह ने हज और उम्रे के लिए नहीं रखी, औरत के हर सफ़र के लिए रखी है, हर सफ़र में महरम उसके साथ। तो बेवा की इद्दत 4 महीने 10 दिन उसी वक्त से उसी दिन से शुरू होगी जिस वक्त से जिस दिन से उसका शौहर फौत हुआ है। और ये भी अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि औरत उसी घर में इद्दत गुजारे जिस घर में वो रहते थे और उसका खामन भी रहता था, जिस घर में उसका खामन फौत हुआ है। वो ये ना सोचे कि जी फिर बाद में मसले पूछते हैं, मैं बेटे के यहाँ चली जाऊँ, मैं फ़लाने बेटी के यहाँ चली जाऊँ, यहाँ मैं अकेली हूँ, मेरा दिल नहीं लगता। वो बेटी को वहाँ बुलवा ले, खुद इद्दत वहीं गुजारे। जी जी शरीयत ने जुराब पे मस्से का कहा है, कपड़े के मोटे या बारीक का कोई हुक्म नहीं लगा है। हदीस में मसहल अल जौरबैन, जौरबैन जौरब की तस्निया है। जौरब कहते हैं जुराब को, जिसे हम जुराब कहते हैं, हदीस में उसे जौरब कहा गया। जिसे हम मौज़ा तो हम भी जुराबों को कह देते हैं, लेकिन अरबी में मौज़े के लिए दूसरा लफ्ज़ है खुफ़, मसहल अल खुफ़ैन। अल्लाह के रसूल ने मौजू पर वो खुफ़ होते चमड़े के, उन पर भी मसा किया। जौरबैन जुराबों पर भी मसा किया जो कपड़े की हैं। मोटे पतले की हदीस में जिक्र ही नहीं, बस पाँव ढका हुआ है। जैसे अब आपने ये कपड़ा कमीज़ पहना हुआ है तो आप इसी में नमाज पढ़ सकते हैं। अब कोई ये पूछे कि जी अगर लॉन का कपड़ा पहना हुआ हो तो फिर नमाज हमें उसमें पढ़नी चाहिए नहीं, जिसमें से बुनियान भी नज़र आ रही होती है। हाँ, हम कहेंगे ख़वातीन ऐसा कपड़ा यूज़ ना करें जिससे उसका जिस्म ढलके, मर्दों के लिए इजाज़त है, कपड़ा है बस। ये नहीं शर्त कि वो ऊन का हो, कॉटन का हो, मोटा हो, पतला हो, ये शरीयत नहीं रखा। मसहल अन्नालैन, अल्लाह के रसूल ने जूते पर भी मसा किया। मसहल अल अबामा, अल्लाह के रसूल ने पगड़ी पर भी मसा किया। तो जो जो काम अल्लाह के रसूल ने किए हैं और उम्मत को उससे मना नहीं किया, आप वो काम कर सकते हैं। और खामखा अपने ऊपर मुश्किलात ना पैदा करें कि जी कपड़ा पतला हो, मोटा हो, कैसा हो कैसा ना हो, मशीन का बना हुआ हो या हाथ से सिला हुआ हो, ऐसा कोई मसला।
शर और शरारत से कैसे बचा जाए मुसलमान को? आपने कहा 3 दिन नमाज नहीं होती, तो मुसलमान की शर और शरारत से असर से कैसे बचाए? उससे दूर रहे। देखे ना, जिस मोहल्ले वाले में पता हो कि इस गली में कुत्ता रहता है और जो भी गुजरे उसको काट लेता है, देख भी इस गली में कुत्ता रहता है, जो भी वहाँ से गुजरेगा वो कुत्ता उसको काट लेता है। हम 2 ही काम करेंगे, या तो घर वालों को कहेंगे कि अपने कुत्ते को बांध के रखो, अगर वो नहीं बांधता तो ईमानदारी से बताइए दूसरा काम हम क्या करेंगे हैं? हम वो गली छोड़ देंगे। बस शर से बचने का मेरी समझ में तो यही तरीका। ख़ानदान वालों से पूछो ना यार, वो उसको जानते हैं कि भी वो किस तरह का बंदा है, उस नौइयत का मैं कैसे मशवरा दूँ आपको? मैं आपके भाई को जानता ही नहीं हूँ, कैसे हो सकता है सारा कसूर ही आपका हो? ज़रूरी थोड़ी है। अब मैं भी मसला ही बता रहा हूँ, मैं कहानी थोड़ी सुनाऊँ, मैं भी मसला ही बता रहा हूँ। हदीस में आता है जब तक दोनों फरीकों की गुफ्तगू ना सुनो फैसला ना करो। मैं फैसले की पोजीशन में नहीं हूँ जब तक आपके भाई का एतराज़ भी ना सुनो। हो सकता है जब उनका एतराज़ सुने तो सारी मस्जिद वाले यही कहें कि कसूर तो असल इनका निकला है। तो ये तो दोनों की बात सुनी जाएगी तो पता चलेगा ना। जी जी साथ ये ऐड कर देना, टाइम थोड़ा है, अगर सुबह की नमाज सूरज चढ़ जाए उसका तरीका थोड़ा साथ ऐड चले दोनों कर लें फिर। अच्छा, बस ये आखिरी सवाल है, इसके बाद सवाल ना कीजिएगा क्योंकि मैंने अभी दूसरी मस्जिद में जाना है। और कहाँ जाना है हमने? हैं क्लब चौक पे एक मस्जिद है, मोहम्मदी मस्जिद, माल रोड पे। तो इशा के बाद वहाँ बयान है, इंशाल्लाह वहाँ जाना है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, वरना मैं सवालात से घबराने वाला शख्स नहीं हूँ इंशाल्लाह। अब नहीं, अब ये तीसरा सवाल है, बस 2 पूरे हो गए, 2 पूरे हो गए। हाँ, अगर आपको करना है ना, आप वहाँ आ जाएं मोहम्मदी मस्जिद में इंशाल्लाह। आपको 1 नहीं, आपको 3 सवाल, आपको मेरी तरफ से इजाज़त है 3 सवाल की। पहली बात, आपने कहा कि मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह इतनी दीन की खिदमत कर रहे हैं और इतना कर रहे हैं। देखिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास अल्लाह के रसूल ने कुछ सदक़े का माल रखवाया था और उनको उस पर निगरान मुकर्रर किया था। एक शख्स रोज़ आता था, उस माल में से चोरी करना चाहता था और जैसे वो चोरी करके झोली भर लेता था, अबू हुरैरा को पता चल जाता था और ये उसको पकड़ लेते थे। फिर वो रोता, मिन्नतें तरले करता, यार मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे माल ले ले लेकिन मुझे छोड़ दे। वो उनसे झोली खाली करवा लेता, भी चलो माल तो मुझे वापस मिल गया है ना, छोड़ देते। दिन को अल्लाह के रसूल को बताते कि ऐसा ऐसा मेरे साथ रात हुआ। आपने फरमाया आज रात अगर वो आए तो उसे नहीं छोड़ना। वो दूसरी रात भी आ गया, फिर इसी तरह रोया पीटा। पहले से कुछ अबू हुरैरा ने ज़्यादा देर की लेकिन माल लेके उसको छोड़ दिया। फिर दिन में तज़किरा कि आपने फरमाया आज आए तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। वो जब तीसरे दिन आया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा देख, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जिसको अगर तू पढ़ लेगा, अल्लाह अपनी तरफ से तेरे माल पर, तेरी जान पर, तेरे घर पर फरिश्ता ऐसा निगरान मुकर्रर कर देगा जो अगर रात को पढ़ेगा तो सारी रात, अगर सुबह पढ़ेगा तो सारा दिन। अल्लाह ताला उस फरिश्ते के ज़रिए तेरी जान की, माल की, आबरू की हिफाजत कराएगा। तो वो उन्होंने आयतुल कुर्सी के अल्फाज, उस चोर ने जो चोरी कर रहा था, आयतुल कुर्सी के अल्फाज अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बतलाए। आपने सुबह आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी बात बतलाई। आपने फरमाया वो ख़ुद तो झूठा था लेकिन ये बात सच्ची कर गया है। आपने फरमाया वो शैतान था, वो ख़ुद तो झूठा था लेकिन ये बात सच्ची कर गया है।
یہ نہیں ہوتا کہ ایک جھوٹا شخص ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے، بعض باتیں اس کی سچی بھی ہوتی ہیں، وہ اسی سچی بات کے سہارے پر تو اپنی جھوٹی بات بیچتا ہے، جبھی تو پھکی بکتی ہے۔ اگر ساری باتیں جھوٹی ہوں تو پھکی لے کون خریدے گا؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنے فٹ پاتھوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کوئی دوائی بیچ رہے ہوتے ہیں، اور عجیب قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں ان کے پاس، کوئی گولیاں، کوئی کیپشول، کوئی سانڈے کے تیل، اور پہلے ایک کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک برتن ہوتا ہے، اسے پنجابی میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اس کے اندر سانپ ہوتا ہے، نہیں مٹکا نہیں، مٹکا تو مٹی کا ہوتا ہے، ہاں اچھا پٹاری، ہاں پٹاری، تو اس پٹاری کے اندر سے سانپ چھپا ہوا ہوتا ہے، پہلے اعلان کرتا ہے اس میں ایسا سانپ ہے، ویسا، کھولے گا نہیں اتنی دیر تک یہی بولتا رہے گا میں آپ کو یہ دکھانے والا ہوں، 2 منہ والا سانپ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ لوگ بے وقوف بن کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، وہیں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں تماشا کہ اب یہ پٹاری کھلے گی، وہ پٹاری سے پہلے دوائی اپنی نکالتا ہے اور وہ دوائی بیچنا، ہاں بھی اس ڈبی کی قیمت ہے 10 روپے، پھر وہ جب دیکھتا ہے کہ اب اور نہیں بکے گی، پھر وہ آخر میں پٹاری کھولتا ہے۔ تو یہی کام یہ کر رہے ہیں، پٹاری میں کچھ اور ہے، بیچنا وہ اور چاہتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے صحابہ کو برا بھلا کہہ کر، نعوذ باللہ صحابہ کو گالیاں دے کر، جن کے بارے میں اللہ کے رسول خواب دیکھے اور مسکرا کے اٹھیں، اس کے نام یہ لعنت کے سوا بندہ نہ لے، وہ خیر خواہ ہو سکتا ہے دین کا، اسلام کا۔ رہی یہ بات توحید کی، تو آپ کبھی کسی قادیانی کی گفتگو سنیں، قادیانیوں کی توحید آپ سے بھی زیادہ اچھی لگے گی، اتنا توحید بیان کرتے ہیں۔ جب تک وہ ختم نبوت کا مسئلہ نہیں چھیڑیں گے آپ کو کہیں سے نہیں لگے گا کہ یہ کافر ہے، آپ کو لگے موحد آدمی، یہ تو مزاروں کی دھجیاں اڑا رہا ہے، یہ تو یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ توحید ایسی بیان کریں گے، مار کہاں آ کے کھائیں گے جب کہیں گے آپ اللہ کا رسول آخری پیغمبر ہے اور مرزا قادیانی جھوٹا ہے، اب ان کو مرچیں لگے گی، اب وہ ان کی اصلیت باہر آئے گی۔ سیم یہی معاملہ ہے اس کا، اور کچھ بھی نہیں۔ ہاں آپ کو اس طرح پوچھنے کی بجائے بہتر یہ ہوتا کہ آپ ان دلائل میں سے جس دلیل نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور مرزا کا معتقد بنا دیا، میرے سامنے آپ وہ دلیل رکھتے اور کہتے جی اس کا جواب دے۔ مزیداری والی بات یہ نہیں ہوتی کہ وہ شخص اچھا ہے، میں بولوں نہیں جی وہ برا ہے، ٹھیک ہے اچھا ہوگا، مجھے اس سے کیا لینا دینا، اچھا ہوگا تو میں کیوں اس کو برا کہوں، خام کا اپنی زبان کیوں خراب کروں۔ دوسری آپ نے کیا پوچھا تھا؟ جب بھی آپ کو وقت ملے پڑے، جب بھی جس وجہ سے رہی ہے وہ وجہ جب بھی ختم ہو، سو گئے آپ، سو کے اٹھے تو اب آپ اس کو پڑھیں۔ فجر کی سنتیں اللہ کے رسول نے سفر میں بھی ترک نہیں کی، عشاء کے وتر بھی اللہ کے رسول نے سفر میں بھی ترک نہیں کی۔ ظاہر بات جب فرض قضا ہو گئے تو سنتے بھی قضا ہی ہو، صرف فجر کی میں کہہ رہا ہوں، صرف فجر کی۔ جی بس جی، جزاکم اللہ، السلام علیکم۔